أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج کچھ عجیب سا تنقیدی سا مضمون میں آپ سے بات چیت تنقیدی سی کر رہا ہوں۔ کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ ہو رہی ہوں گی، بس ملی جلی باتیں ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ لگایا تھا کہ ہنسی علاج غم ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، اسٹوڈنٹ لائف کے میرے کلیگ دوست، انہوں نے برا منایا۔ انہوں نے کہا آج غزہ کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور تمہیں ہنسی علاج غم دکھائی دیتی ہے۔ اس غم کا تدارک ہی کوئی نہیں، ہنسی نکل ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اگر ان سے کوئی تعلق ہے تو کیسے ہنس سکتے ہیں ہم؟ تم ہنسی کی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال ان کی باتیں صحیح تھی، لیکن یہ باتیں محبت کی ہوتی ہیں، پیار کی ہوتی ہیں، ان سے انس کی ہوتی ہیں۔ قتیل نے کہا ہے کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور چوٹ آئے مجھے، مگر یہ خالص الفت کی بات ہے، خالص پیار کی بات ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر پورے ملک میں رقص ہوتے ہیں، کبھی بلوچی کلچر کے نام پہ، کبھی سندھی کلچر کے نام پہ، کبھی پنجابی کلچر، کبھی پٹھان کلچر، اور کبھی گلگت بلتستان کا کلچر۔ تو کلچر رقص کرتے ہیں، قدریں، انسانی قدریں بھی ڈوب جاتی ہیں۔ اسلامی قدریں تو خیر اور بات ہے، جو انسانی قدریں ہیں نا وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہم بڑے باشعور ہو گئے، ہمیں عقل آ گئی ہے، ہم نے اب زیادہ سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم حلال حرام کو نہیں مانتے، جائز ناجائز کو بھی نہیں مانتے۔ جہاں ہمارے مفادات ہوتے ہیں ہم ان کے لیے صرف کام کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جنہوں نے 80 اور 90 کی دہائی پوری طرح باقاعدہ ہوش و حواس دیکھی ہے، ہمارے یہاں گدھ ہوتے تھے۔ گدھ، کوئی جانور مرا پڑا ہونا تو گدھوں نے آسمان سے اترنا، زمین پہ آ کے اس کی ایک ایک بوٹی، ایک ایک چیز کھا دینی، وہ گند صاف کر دیتے تھے۔ یہ فطرت کا ایک فطری نظام تھا کہ یہاں سے زمین سے پورا گند صاف ہو جاتا، یہ ذرا سی چیز بچ نہیں رہنے دیتا۔ اب کبھی آپ نے مرا ہوا جانور دیکھا ہی نہیں کہ کہیں مرا ہوا پڑا ہو، نہ گدھ دیکھے ہیں۔ گدھ تو مردار کھا جاتے تھے، اب مردار گدھ نہیں کھاتے، ہم خود کھاتے ہیں، اور بڑی دلیری سے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کیا حرام کیا حلال، مجبوریاں بڑی قناعت بخش دیتی ہیں کہ آپ جو مرضی کریں۔ وہ جو گدھ تھے نا، ان کے ساتھ تو ہوا یہ کہ ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی تھی جو جانوروں کو پین کلر کے طور پہ دیتے تھے۔ وہ دوا پوری دنیا نے منع کر دیا ہے کہ جانوروں کا نہ دے۔ جانور 2-3 دن کھانے کے بعد صحیح ہونے کی بجائے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ دوائی دیتی، ہم نے جاری رکھی، ہم نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اب وہ گدھ ناپید ہو گئے۔ تو اب جو غراضت ہے نا وہ ہم خود سمیٹتے ہیں۔ اور کیسے سمیٹتے ہیں؟ آپ کی گائے بھینس بیمار ہے، آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، ہٹی کٹی ہے، تو آپ کسائی کے پاس لے جائیں، وہ کہے گا جی 2.5 لاکھ کی ہے، 3 لاکھ کی ہے۔ آپ ویسے بیچنا چاہیں کسی نے پالتو ہے تو 4 لاکھ تک بھی دے دے گا۔ لیکن بیمار ہے تو کسائی کہے گا جی یہ بیمار ہے، بہرحال میں کچھ کروں گا اس کو، تو آپ ایسا کریں 1.5 لاکھ لے لیں۔ اور وہ جو 3-4 کی تھی وہ آدھی قیمت پہ بیچتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ مر گئی ہے تب بھی آپ کو فکر کی کوئی بات نہیں، کسائی سے بات کریں۔ یا کئی ایسے بندے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی ہڈیاں بیچ دیں گے، اس کی کھال بیچ دیں گے، اور بہت سی چیزیں، اس میں سے چربی نکلے گی، وہ یہ بیچ لیں۔
لیکن سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب کچھ تو وہ بیچتے ہیں، آپ سے وہ مری ہوئی لاکھ سے کم میں لے لیں گے اور اس کی ہر چیز بیچ دیں گے، ہر چیز، حتیٰ کہ گوشت بھی. جو چھوٹے چھوٹے سراؤنڈنگ میں ہوٹل ہوتے ہیں نا، یہ ہوٹلوں والے بغیر یہ سوچے کہ یہ مردہ جانور کا یا انہیں سستا گوشت چاہیے ہوتا ہے، سستا لے جاتے ہیں، اور وہ ہم جیسے انسان ہی آخر میں ان چھوٹے چھوٹے جو ہوٹلوں والے ہیں نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ چاہے گدھے کا گوشت ہو، بھینس کا ہو، یا کتے بلی کا بھی ہو، انہیں بوٹی چاہیے جو گاہک کو سستی دے سکیں، وہ لے جاتے ہیں. یہ المیہ ہے اس ملک کا. شاید آپ کو عجیب لگے. میں یونیورسٹی سے جب واپس آتا تھا نا، تو راستے میں ایک اللہ چوک کے پاس جوہر ٹاؤن میں ایک چرگے کی دکان تھی. چرگا سالم، بالکل جو ابھی ذبح نہیں کیا ہوا، 1.5-2 کلو کا، وہ 500-600 کا ملتا تھا. 350-400 ان دنوں ریٹ تھا. تو سالم مرغی 2 کلو، تو اسے کاٹ کے 1.5 کلو کا چرگا جو ہے نا، وہ 600-700 کا بنتا تھا، لیکن وہ 250-300 میں بیچتا تھا. کیسے بیچتا تھا؟ جمبو چرگا لکھا ہوتا تھا بڑا موٹا موٹا، اور وہ چرگا بھی اتنا بڑا، وہ یقیناً زندہ نہیں ہو سکتا. مردہ لا کے بیچ دے جتنے کا مرضی، اسے نفع ہی نفع. تو یہ اس ملک میں بہت عام چل رہا ہے. تھوڑی سی سختی کے بعد لوگ محتاط ضرور ہوئے ہیں، لیکن کام کوئی بند نہیں کرتا. کیوں؟ کسی کا رزق آ رہا ہے مفت میں، اسے حرام پیسے مل رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ کون سا پاس بیٹھا ہے. تو جب ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ بڑا عجیب سا ہمارا المیہ ہے کہ ہم اسی طرح. وہ ہمارے ایک وزیر خزانہ ہوتے تھے، وہ ہر وقت خود کو وزیر خزانہ ہی سمجھتے ہیں. وہ کبھی کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں نے لوگوں کی قوت خرید بڑھا دی ہے. وہ کیسے بڑھا دی ہے؟ یہ تھا کہ لوگ پہلے 500 روپے لے کے جاتے تھے، تو 1 کلو مشکل گوشت آتا تھا. ان کے دور میں انہوں نے مہنگائی ایسی کی ہے، کمال کی ہے، کہ اب بندہ 500 خرچ کرتے رہتا ہے، وہ مردہ مرغیاں 4 لے لیتا ہے. وہ جو 500 کا کلو تھا، وہ 500 میں 4 کلو کھلا آ جاتا ہے. اور آپ آنکھیں بند کے خرید دیں، اس سے بحث ہی نہ کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ مرغی کہاں سے آئی ہے. پتہ چل جائے تو شاید جرم آپ پہ آ جائے گا، اس لیے اوائڈ کریں. بالکل بھی اس چیز کا معاملہ نہیں. تو ایک دفعہ میں نے ایک غریب آدمی کو مری ہوئی مرغی جو ہے نا، وہ خریدتے پکڑ لیا. میں نے اسے کہا بھائی کوئی شرم کرو، تھوڑا سا حیا کرو، یہ مری ہوئی مرغی ہے، مردار ہے، تم مردار کھا رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے. وہ تو میرے گلے پڑ گیا جب میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ اسلامی، اخلاقی، سماجی ہر لحاظ سے غلط ہے. تو وہ کہنے لگا کہ با اثر سیاستدان جتنے بھی ہیں، ہمارے جتنے بھی انہوں نے جو مال بنایا ہے، کیا وہ مردار نہیں ہے؟ ہمارے سرکاری اہلکار اور بیوروکریٹ جو مال روز بناتے ہیں، کیا وہ مردار نہیں ہے؟ صنعت کار روز بجلی چوری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں مال میں، دینے میں، ہر چیز میں، کیا وہ مردار نہیں ہے؟ یہ جو صحافی ہیں لفافہ لیے پھرتے ہیں، وہ لفافہ مردار نہیں ہے؟ چوری کا مال لوگ لیے پھرتے ہیں، وہ مردار نہیں ہے؟ پولیس والا لوگوں کو مجبوری سے فائدہ اٹھا کے جو مال ان سے کھینچ لیتا ہے، وہ مردار نہیں ہے؟ جب ساری قوم مردار کھا رہی ہے تو میرے مردار کھانے پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں اسے کیا کہتا سوائے شرمندگی کے مجھے کچھ نہیں حاصل ہو رہا تھا. واقعی سب مردار کھا رہے ہیں. تو وہ بیچارہ تو مجبوری میں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں نا، تو بہت مجبوری میں آپ حرام چیز بھی کھا رہے ہیں تو رب العزت معاف کرنے والا ہے. تو وہ تو بیچارہ مجبور تھا. لیکن یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، انہیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہ خالص مردار کھاتے ہیں.
تو اور بڑے فخر سے کہتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو بکرے کا گوشت 1800-1900 روپیہ تھا. یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ایک دکان پہ 800 روپیہ کلو. میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی. میں نے کہا بکرے کا گوشت 800، دیکھوں تو صحیح. وہاں میں نے دیکھا ایک بکرا نما چیز لٹک رہی تھی. میں نے بڑا غور سے کہتا ہے کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا یار 800 روپیہ بکرے کا ہی گوشت ہے. اس نے وہاں سے چھری اٹھائی. کہتا ہے خالص بکرے کا گوشت ہے، لینا ہے تو لو، ورنہ چھری جب اس نے میری طرف کی تو میں تھوڑا سا سہم گیا. میں نے کہا بھائی خالص بکرے کا، میں بیگم سے پوچھ کے آتا ہوں پھر خریدوں گا. کسی طرح جان چھڑائی اور میں گھر پا. تو بہرحال دعا کریں کہ اس قوم کو اچھائی برائی، جائز ناجائز، حلال اور حرام کا کچھ احساس باقی رہ جائے. باقی اللہ حافظ.